بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں عظیم مذہبی سکالر واجب الاحترام حضرت پروفیسر ابراہیم محمدی صاحب کو وہ تشریف لائیں اور اپنے منفرد انداز میں خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ العظیم بوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر۔ حضرات دیر تشریف رکھیں۔ میں نے اپنے لیے جس ٹاپک کو، جس مضمون کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے سوچا ہے، وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بصورت مربی، تربیت۔ آپ کی تربیت کا انداز کیا تھا اور تربیت کے اثرات کیا تھے، ثمرات کیا تھے؟ تربیت دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک شخص آتا ہے، ایک صحابی آتے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور رہتا ہوں، بہت دور رہتا ہوں، او سے نہیں مجھے کچھ وصیت کر دے، نہ جانے پھر دیکھنے کا اتفاق ہو یا نہ ہو، نہ جانے یہ آنکھیں پھر آپ کی زیارت کر سکیں یا نہ کر سکیں، کوئی جملہ ایسا دے دیں، کوئی نصیحت، کوئی وصیت۔ آج بھی ہم کہتے ہیں نا، اپنے کو بزرگ قریب مرگ ہوں، ہم کہتے ہیں بابا جی کوئی نصیحت، کوئی وصیت، کوئی بات فرما دیں۔ تو آپ نے حضرات میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، جو حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس سوال کے جواب میں پوری سیاہ ستہ میں سب سے چھوٹی حدیث ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا تغضب، جذبات میں نہ آنا، لا تغضب۔ پھر آپ نے فرمایا غصے میں نہیں آنا، لا تغضب۔ اور صحابی فرماتے ہیں فردد مرارا، کہتے چلے گئے لا تغضب لا تغضب لا تغضب۔ غور کریں آپ، بصورت مربی کیا درس دیا جا رہا ہے؟ دو لفظوں میں پورے معاشرے کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا کہ جذبات میں نہیں آنا، غصے میں نہیں آنا، کسی سے ناراض نہیں ہونا۔ دیتا ہوں مثالیں، دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ مسجد نبوی ہے، دیکھیے گا، غور کیجیے گا، مسجد نبوی، آج تو ہم تو بڑی جلدی غصے میں آ جاتے ہیں نا، مسجد نبوی ہے، اور ایک کون آیا ہوا ہے؟ ایک ایسا شخص جو چوریاں کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے۔ حضرات
کبھی غور کیا کیجئے، چوریاں کرتا ہے اور وہ آیا ہوا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے میں اسلام لے آؤں، لیکن میرا پیشہ ہے چوریاں، یہ چھوڑوں گا نہیں۔ آج کے کوئی عالم ہوتے ہیں تو کیا ہوتا؟ سوچیں ذرا۔ اس ریفرنس کے طور پر میں ایک اور بات پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ 99 قتل کر کے جو شخص آیا تھا آپ کے پاس، وقت کے نبی کے پاس، وقت گزرا، کان رجل ممن کان قبلکم، تم سے پہلے ایک شخص تھا، قاتل 99 رجلا، 99 مکھیاں نہیں ماری تھیں، 99 بندے مارے تھے۔ غور کیجئے، آ گیا اور کہنے لگا میرے لیے بھی کوئی توبہ کا دروازہ ہے۔ اب پوچھ کس سے رہا ہے؟ عابد سے، عالم سے نہیں۔ سمجھے گا فرق دونوں کا، عالم اور عابد کا فرق سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ فرق کیا ہے؟ فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی انا علی ادناکم۔ عالم کی جو فضیلت ہے وہ عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا سے امتی پر۔ حضرات، عالم اور عابد کا فرق سمجھنے کی کوشش کیجئے، صحیح طریقے سے تربیت کرنے والے کا اور غلط طریقے سے تربیت کرنے والے کا فرق سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کہتا ہے میں نے 99 بندے مارے ہیں، کوئی میرے لیے بھی کوئی توبہ کا دروازہ ہے؟ تو عابد کیا کہتا ہے؟ خط خط، نکل جائے نکل جائے، دھکے دے دیے، اس نے جاتے جاتے اسے بھی پورا کر دیا۔ 100 قتل ہو گئے، 100 قتل، 100 قتل ہو گئے پورے۔ یہ فرق ہے۔ میرے نبی کے پاس شخص آ رہا ہے اور کیا کہہ رہے کہ میں نے اسلام بھی لانا ہے لیکن چوری نہیں چھوڑنی۔ بتائیے اب آپ کو میرا اسلام قبول ہے؟ آج کسی عالم سے کہہ کے دیکھیے، مولوی سے کہہ کے دیکھیے کہ جناب میں نے فراڈ بھی نہیں چھوڑنا، تو وہ کیا کرے گا؟ کیا کچھ کرے گا؟ خدا کے لیے میرے نبی کی، اپنے نبی کی اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ کس طریقے سے آپ نے امت کی تربیت کی ہے، کس طریقے سے کی ہے۔ لا تغضب کے حوالے سے دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تربیت ہوئی ہے، باندھی نے کوئی ایسی خطا کی کہ آپ نے تھپڑ مارا، اور جب دوسرا تھپڑ اٹھایا تو باندھی کی زبان سے کیا نکلا؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ وہ جو تھپڑ آ رہا تھا حضرات سامعین گرامی نیچے گر گیا۔ یہ ہے تربیت، یہ تربیت ہے۔ والعافین عن الناس، باندھی نے دیکھا لوہا گرم ہے، چوٹ مارے جاؤ، کہا جاؤ تجھے معاف بھی کر دیا۔ فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا جا تجھے آزاد بھی کر دیا۔ لا تغضب، لا تغضب، غصے میں نہیں آنا، یہ غصہ ہے حضرات، یہ غصہ ہے جو ازدواجی زندگی میں طلاق کا سبب بنتا ہے، غصہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، علیہ سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کیسے گزری؟ کبھی گھر میں جھگڑا ہوا؟ کہا کبھی نہیں ہوا۔ کہا اس کا نسخہ کیا ہے؟ کہا جب وہ غصے میں ہوتی ہے تو میں خاموش ہوتا ہوں، جب میں غصے میں ہوتا ہوں تو وہ خاموش ہوتی ہے۔ لا تغضب زندگی کا شعار بنا لیجیے، نوجوانوں، بوڑھوں، ہمسروں، خدا کے لیے یہ دو لفظ نصیحت ہیں، وصیت۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا اسلام قبول ہے، لیکن ایک شرط۔ کہنے لگا کیا شرط ہے؟ کہا جھوٹ نہیں بولنا۔ سوچا جھوٹ نہیں بولنا، کہا بات ہی نہیں۔ ٹھیک ہے یہ قبول ہے، کلمہ پڑھ کے جا رہا ہے اور رات کو اکڑ اکڑ کے جا رہا ہے کہ اب تو چوری کرنے کی اجازت ادھر سے ملی ہے۔ سوچا ہے
تربیت کا انداز دیکھیے، خواتین و حضرات تربیت کا انداز دیکھیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کسی بھی گھر کی منڈیر پہ جو ہاتھ رکھا تو یاد آیا کہ صبح جو آپ نے پوچھنا ہے کہ رات کہاں گزاری، جواب کیا دوں گا؟ ہاتھ واپس۔ بعض حدیث میں آتا ہے کئی مکانوں پہ اس نے ہاتھ رکھا چوری کی نیت سے، لیکن واپس آیا، اور جب صبح فجر کی نماز میں پہنچا تو آپ نے پوچھا کیف ابیت اللیل، رات کیسی گزری؟ تربیت کا ثمرات دیکھیے آپ۔ کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو یہ کہتے ہوں گے کائنات کے امام پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ آپ نے میری وہ تربیت کی جو کچھ نہیں، کوئی نہیں کر سکا اور میں کبھی نہ کر سکا۔ اور اگلے مرحلے پہ آئی حضرات، پوری زندگی ہوئی۔ بخاری و مسلم کی حدیث عرض کر رہا ہوں، جاء اعرابی، دیہاتی آیا، فبال فی طائفۃ المسجد، مسجد نبوی کے کونے میں اس نے پیشاب کر دیا، مسجد نبوی کے کونے میں پیشاب کیا اس نے۔ کہاں کیا؟ مسجد نبوی کے کونے۔ سنو، خدا کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ ہم کلاسیں پڑھاتے لوگ ہیں نا، ہم کہتے ہیں سائیکولوجیکل طریقے سے کرو، نفسیات سمجھو۔ ایک بچہ بگڑ رہا ہے، کیوں بگڑ رہا ہے؟ اس کی تربیت کرو، تربیت اصل چیز ہے۔ صحابہ دوڑے کے پکڑے مارے، آپ نے فرمایا دو چھوڑ دو، پیشاب کرنے دو۔ سوچ رہے ہیں آپ؟ دل دہل رہا ہے صحابہ کا، جہاں ہم سجدے کرتے ہیں، جہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، وہاں یہ دیہاتی پیشاب کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ فارغ ہوا، آپ نے بلایا ادھر آؤ، اپنے پاس بٹھایا، پیار سے ہاتھ پھیرا، کہا بیٹا یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جگہ ہیں، بول و براز کے لیے نہیں۔ صحابہ کو حکم دیا اس کے پیشاب پر ڈول بہا دو، پانی بہا دو۔ یہ ہے تربیت۔ آج ہمیں جب غصہ آتا ہے تو پوری قوت سے بچے کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں، جو میرے نبی نے منع کیا کہ چہرے پر تھپڑ مت مارا کرو، پوری قوت سے ہم مارتے ہیں۔ ہماری تو نیچر بن گئی ہے حضرات کہ جرم کم ہے اور سزا زیادہ ہے، دھن ڈالتے ہیں۔ قاری قرآن کو دیکھیے، کبھی حفظ کراتے ہوئے کیا کرتا ہے، ایک غلطی ہوتی ہے تھپڑوں سے جھڑ دے۔ میں نے ایک دفعہ کہا ایک حضرت صاحب سے، حضرت اتنا کیوں مارتے ہیں؟ ہم جو پٹے تھے، لا تغضب میں ساری باتیں کر دی میرے نبی نے کہ خدا کے لیے، اللہ کے لیے۔ صبح عتیق صاحب آ رہے ہیں؟ اچھا، مولانا اسماعیل عتیق صاحب تشریف لا رہے ہیں 20 منٹ تک۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بیٹھیں، مجھے ان کے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں کہ وہ کس کے بیٹے ہیں اور کون ہیں اور کتنے بڑے عالم ہیں، آپ ہی کے علاقے کے ہیں، الحمدللہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وہ شخص، وہ اعرابی جب بھی کبھی کھڑا ہوتا کہتا میں تھا جس نے مسجد کے کونے میں پیشاب کیا تھا، میں تھا، لیکن میرے اللہ نے پردہ ایسا رکھا کہ وہاں جاء اعرابی ہے، وہاں جاء فلان نہیں ہے۔ خدا کے لیے سمجھیے، معاشرے میں رہنا ہے میں نے اور آپ نے، ہم کس انداز سے تربیت کرتے ہیں بچے کی، کس انداز؟ تھپڑ مارتا ہوا لے کر جا رہا ہے ایک شخص، ایک صحابی، فرمایا کیوں مارتے ہو بچے کو؟ مَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، کیوں مار رہے ہو؟ کہا کھجور کے کچے خوشوں میں پتھر مار رہا ہے۔ کہا تم نے بتایا کہ یہ کام غلط ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا پھر تمہیں مارنے کا اختیار بھی نہیں۔ میں ان بزرگوں سے، ان باپوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ سکھاتے تو ہیں نہیں، غلطی کرنے پہ مارنے پر تل جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ میں ان ماؤں سے پوچھتا ہوں
اتنی مصروف ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کا تو موقع ملتا نہیں ہے، لیکن جب وہ غلطی کرتے ہیں تو مارنے پہ تل جاتی ہیں۔ خدا کے لیے کہاں کا انصاف ہے؟ تربیت تو کیجئے، پہلے تربیت تو کیجئے۔ میرے نبی گزر رہے ہیں، ایک بچہ رو رہا ہے، اس کی بلبل فوت ہو گئی، پرندہ بلبل فوت ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا فرماتے ہیں؟ یا ابا عمیر ما فعل بک النغیر، ابا عمیر کیا ہوا تیرے ساتھ؟ تیرا ساتھی ساتھ چھوڑ گیا، ایسے تم نے بھی دنیا چھوڑ جانی۔ تربیت کا پہلو دیجیے۔ آپ اپنے بچے کو ادب سے بلائیے، وہ آپ کو ادب سے بلائے گا۔ آپ ادب سکھائیے، وہ ادب سے پر عمل کرے گا، مرحلہ ہوگا۔ انداز تربیت دیکھیے۔ آگے چلیے، ایک اور واقعہ آپ کے سامنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ایک نوجوان آ گیا، یہ اس سے سب سے سخت واقعہ، سب سے سخت واقعہ۔ کہنے لگا اللہ کے رسول سمجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ غور کیجیے، آپ اجازت کیا مانگ رہا ہے؟ اجازت کیا مانگ رہا ہے؟ آپ کے مولوی سے ذرا کہہ کے دیکھیے نا، پتہ چل جائے۔ کہاں ہے؟ مسجد نبوی ہے، آپ ہیں، اور کیا اجازت مانگ رہا ہے؟ صحابہ کرام اٹھے کہ پکڑے مارے اسے۔ جس گناہ کو قرآن مجید نے بہت بڑا گناہ کہا ہے، اس گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے۔ بلایا، پاس بٹھایا، کہا کیا تو چاہتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ کہا نہیں، قتل کر دوں گا، تیری بہن کے ساتھ قتل کر دوں گا، بیوی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، اور میں تو جس کے ساتھ کرے گا وہ کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہو کچھ تو ہوگی۔ کہا ہاں۔ پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، کمر پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے اللہم برد فرجہ، اللہ اسے ٹھنڈا کر۔ اور جب وہ شخص کھڑا ہوتا تھا تبلیغ کرنے کے لیے، کہتا تھا میں تھا جس نے اتنی بڑی جرأت اندازی کی کہ دربار نبوت میں جا کر کوئی بات پوچھنے کی بجائے میں نے زنا کی اجازت مانگی، میرے نبی نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جو آج تک مجھے یاد ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں آج اس دنیا کے اندر؟ تزلزل، معاشرے کے اندر تذبذب، ہلچل کا سبب کون ہے؟ میں اور آپ۔ ہم بیٹیوں کی، ہم بیٹوں کی تربیت نہیں کرتے، ہم نہیں بتاتے انہیں کہ لفظ طلاق کتنا برا ہے۔ میں آج جمعے میں ایک بات کر رہا تھا کہ یہ تو فقہ حنفیہ کی کرامات دیکھی ہے نا، فتویٰ دے دیا جو لڑکی چاہے 18 سال کی ہونے کے بعد اپنے آپ شادی کر لے، گھر سے نکل جائے، چلی جائے، بھاگ جائے، عدالت میں جا کے نکاح کر لے، جبکہ میرے نبی کا فرمان ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے کیا ہو رہا ہے معاشرے میں۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ آپ نے ایک اچھا باپ بننا ہے۔ اچھا باپ کون ہوتا ہے؟ کہ جو اپنے بیٹے کی، اپنی بیٹی کی صحیح طریقے سے تربیت کرے، اسے نفع و نقصان سمجھائے، اسے ضرر اور نفع کا فرق بتا۔ بصورت مربی دیکھیے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے کیا لوگ تیار ہوئے، کیسے۔ واقعہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا ہوا ہے، جملے سنیے گا آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ لٹایا ہوا، پتھر کی سل رکھی ہوئی، اوپر ابو جہل چڑھا ہوا، کہتا ہے تو کہتا ہے کہ تیرا رب قادر مطلق ہے، سنتے آئیے، تو کہتا ہے، ہاں میں کہتا ہوں، کہ تو کہتا ہے کن کہہ کے سب کو تباہ کر دے، کہاں میں کہتا ہوں، کہے اس سے، جملہ سن رہے ہیں آپ، میں کہے اس سے کہ مجھے ختم کر دے۔ ایک اور مقام پر فام تیرا لینا حجارت من السماء، ابو جہل کہتا ہے او لوگوں سنو، اگر ہم جھوٹے ہیں تو میں کہتا ہوں
کائنات کے امام کے رب سے کہ ہم پر پتھر کی بارش کر دے. کبھی کبھی باطل کا یہ رنگ بھی سامنے آتا ہے. حضرات کہتا ہے کہ اس سے مجھے تباہ کر دے. کہو لعین اپنی زبان بند رکھ، وہ تو مجھے آزما رہا ہے کہ میں کتنا پختہ ہوں قرآن و حدیث پر. انداز تربیت تو دیکھیے آپ، انداز تربیت دیکھیے. حضرات کیا ہو گیا؟ ہماری تربیت نہیں ہو پا رہی. علماء کرام آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لوریاں سنا رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں. آئیے ایک لمحہ زندگی کا یہ بھی دیکھیے. کون صحابی ہیں؟ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ. ام انمار جنہیں کوئلوں پر لٹاتی تھی، جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹائے تھے، جلتے ہوئے کوئلوں. کوئلے ان کے جسم سے نکلے ہوئے چربی پانی سے ٹھنڈے ہوتے تھے. آج ذرا کوئلہ ہاتھ میں تو لے کے دیکھیے، پتہ چل جائے. بہت آسان ہے میرے جیسے کے لیے واقعہ بیان کر دینا، بہت آسان ہے. کبھی سوچئے کہ دہکتے ہوئے کوئلوں پر رکھ دیا، پھر پکڑ کے ایک جگہ ٹھنڈا ہوا دوسری جگہ رکھ. زخم کی کیفیت یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا رو پڑے. کہا ایسے زخم؟ کہا ہاں، آخری وقت ہے، بیمار ہیں اور صحابہ کا نام آپ کے پاس پہنچے ہوئے اور آپ زاروں قطار رو رہے ہیں. کہا بابا آپ رو رہے ہیں؟ آپ رو رہے ہیں؟ تربیت کا انداز بتا رہا ہوں. آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں رو رہا ہوں. کیوں؟ فرمایا میرے سرہانے دیکھو، 90,000 اشرفی سونے کی رکھی، 90,000 سونے کی اشرفی. اور بالکنی میں جا کے دیکھ لو 90,000 وہاں پڑی ہوئی. سائل کو اجازت ہے جتنی چائے اٹھا کے لے جائے اور ڈال دیتا ہوں. پر کیوں روتے ہو؟ کہا اس لیے روتا ہوں، اس لیے ڈرتا ہوں اپنے اللہ سے، کہیں میری قربانیوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں مل گیا. تربیت کا انداز دیکھیے. میری قربانیاں جو میں نے دی، کوئلوں پر مجھے لٹایا گیا، ان قربانیوں کا بدلہ کہیں مجھے اس شکل میں تو نہیں دے دیا گیا کہ قیامت میں میرے لیے کچھ نہ ہو. فکر وہاں کا ہے، ہمیں یہاں کا ہے. آج میں ایک جمعے میں کہہ رہا تھا، آج جمعے میں کسی کے پاس آنے کا ٹائم نہیں ہے. نورانی قلم، نورانی رجسٹر اور نورانی فرشتے دے کے اللہ بھیجتا ہے کہ جاؤ وہ لکھو ان بندوں کو جو خطبے سے پہلے آتے ہیں، ان کے نام لکھ کے لاؤ میرے پاس. کتنے خوش نصیب ہوں گے. اور ہم کب جاتے ہیں؟ ہم کب جاتے ہیں؟ ذرا اپنے آپ سے پوچھئے گا. یہ ہماری محبت ہے اللہ سے. معاف کر دیجئے گا، قرآن میں کہتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں تو دولت کی طلب نے مار ڈالا، غافل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ارے میرے ذکر سے تمہاری مال اور تمہاری اولاد کہیں روک نہ دیں، غافل نہ کر دیں. لیکن ہم ہیں کیا؟ ٹھیک جمعے کی اذان ہوگی، جہاں کہیں پہلی ہوتی ہے ہم نہانا شروع کرتے ہیں. فارغ ہوتے ہیں تو جمعہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. بھاگم بھاگ 2 رکعت پڑھتے ہیں، سانو جمعہ مل گیا، شکر اللہ کا جمعہ مل گیا، جمعہ مل گیا. یہ جمعہ ہے ہمارا، یہ محبت ہے خدا کے لیے. میرے اور آپ کے نبی نے جس انداز سے تربیت کی ہے نا صحابہ کی، جس انداز سے کی ہے، آپ نے سنا استاد محترم فرما رہے تھے، بتا رہے تھے خدا کے لیے. اسے سیدھا کیجیے، اسے یہ، اور یہ کب سیدھا ہوگا؟ آئیے اس اعتبار سے بھی لیجیے حدیث. ان القلوب تسطع کما یسطع الحدید بالماء. لوگوں سنو، ان دلوں میں بھی زنگ لگتا ہے. زنگ کیسے؟ جیسے پانی لوہے کو لگ جائے تو زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ کرام نے چیخ کے پکار کے کہا وما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کے امام، اس کا ریگ مال کیا ہے؟ باہر لوہے پہ زنگ لگے تو ہم ریگ مال مار لیتے ہیں، روغن کر دیتے ہیں، اندر کیسے زنگ ہٹائیں؟ فرمایا جلاؤہا ذکر اللہ، جلاؤہا ذکر اللہ، جلاؤہا ذکر اللہ.
اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، زنگ اتر جائے گا، زنگ اتر جائے گا۔ کبھی سوچا ہے رجلن، دیکھیے تربیت کیسی ہو رہی ہے، رجلن ذکر اللہ خالیا، اکیلا بیٹھا ہے، اپنی گناہگاری یاد آ رہی ہے، میرے اللہ کی غفاری یاد آ رہی ہے، اور رو پڑا، ففاضت عینا، رو پڑا۔ یہ جو اجتماعی ذکر ہوتا ہے اس میں رونا نہیں آتا، انفرادی ذکر میں بندہ جب بیٹھا ہوتا ہے تو رونا آتا ہے اللہ کے آگے، وہ روتا ہے کہ میرے مالک میں کہاں جاؤں۔ کسی شاعر کا شعر ہے نا، ان کان لا یرجوک الا محسن، میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تیرے پاس تیری جناب میں تو وہ آئے جو تیرا ہو، دنیا کا نہ ہو، لیکن یہ بھی تو بتا فمن یلوذ ویستجیر المجرم، مجرم کہاں جائے، مجرم کا بتا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہے، الہی عبدک العاصی اتاکا، میرے مالک ایک گناہگار بندہ تیرے پاس آ گیا، فَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، اگر تو اسے دھتکار دے تو کون ہے اسے جو گلے لگائے۔ خدا کے لیے رب سے قربتیں پیدا کیجئے، ہماری قربتیں بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، کاروبار کے لیے۔ صبح اٹھتے ہیں تو دکان کا خیال آتا ہے، مزدوری کا خیال آتا ہے، کبھی یہ نہیں ہوا نماز قضا ہو گئی ہے تو خیر ہے کوئی بات نہیں، اگر دکان سے لیٹ ہو گئے تو ہم غصے میں آ گئے، بچے کو مارا ہے کہ تم نے دکان دیر سے کیوں کھولی۔ ہم نے دکان کو اپنا رب سمجھا ہوا ہے، میرا رب کہتا ہے مما رزقناہم ينفقون، اور صحابہ سنو، میرے نبی کے ماننے والے سنو، میں دیتا ہوں رزق میں دیتا ہوں، ومما رزقناہم ينفقون، رزق اللہ دیتا ہے، رزق دکان نہیں دیتی۔ خدا کے لیے نصیب پہنچتا ہے تو پہاڑوں کے درمیان بھی اگر ہو تو نصیب پہنچ جاتا ہے۔ ایمان والو، ٹائم ہے جی اب سنیے، بڑی مختصر طریقے سے کچھ باتیں سنا دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں، مسجد نبوی ہے، اور آپ نے کیا فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے دنیا کی 3 چیزوں کی محبت ڈالی گئی ہے۔ بہت مختصر کر رہا ہوں، الطیب، خوشبو، والنساء والمرأة الصالحة، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب یہ کہہ کے آپ آرام کر رہے ہیں، میں تشریح میں نہیں جا رہا ورنہ وقت چاہیے۔ اب آپ نے دیکھا کہ شاگردوں کی طرف سے کیا ری ایکشن ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لائے، قام ابو بکر صدیق اکبر کھڑے ہو۔ سن لیجئے 21 باتیں، یہ ساری سنا جاتا ہوں، پھر تو نا زندگی میں موقع ملے یا نہ ملے۔ فرمایا مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، اور میں بتاؤ صدیق کیا ہے؟ فرمایا النظر الی وجہک، آپ کو دیکھتا رہوں، یہ زندگی کا ذوق ہے۔ وانفاق مالی علی امرک، آپ حکم دیں آپ کے نام پہ، اللہ کے نام پہ خرچ کر دوں آپ کے کہنے پر۔ وان یکون بنتی فی بیتک، اور میری بیٹی آپ کے گھر میں ہو، مجھے آپ کا سسر کہا جائے، آپ کو میرا داماد کہا جائے۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے حضرات۔ قام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کھڑے ہو گئے، کہا عمر تمہیں کیا پسند ہے؟ کہا 3 چیزیں۔ کتنے کی گنتی تھی؟ 3 کی نا، تربیت کا تقاضا یہی ہے نا، 3، نہ 3.25، نہ 2.5، نہ 2، نہ 1، 3۔ کہا کیا کیا؟ فرمایا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وصوب الخلق، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور پھٹے پرانے کپڑے پہننا۔ یہ تیسرا ذوق۔ حضرات کبھی آئینہ دیکھیے، آئینہ دیکھیے کبھی۔ میرے اللہ نے فرمایا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے 2-3 واقعات آپ اپنے حجازی صاحب سے اور میرے استاد محترم سے سنے۔ ایک واقعہ یہ بھی لے لیجئے کہ بیت المقدس کی چابیاں دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے کہ خلیفہ وقت کو بلائیے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، کپڑے پہن رکھے ہیں، لوگوں نے کہا سنت رسول ہے کہ کفار کے سامنے جا کے ذرا اچھا سا جبہ ہو، کپڑے ہوں، اور پہنایا بھی گیا۔ کہا نہیں اتار دو، میں ایسے ہی جاؤں گا۔ وہاں پہنچ گئے،
تورات کا عالم کہتے ہیں مہربانی کیجیے ذرا کھڑے ہو جائیے، ہمیں دیکھنا ہے۔ تورات میں، زبور میں، انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے چولے پر 17 پیوند ہونے چاہیے، 17۔ اس نے ایک اپنے اہلکار کو کہا کہ ذرا گنو 17 پیوند ہیں، کہا ہاں 17 ہیں۔ مثلہم فی التوراۃ مثلہم فی الانجیل۔ حضرات غور تو کیجیے آپ، ہمارے آباء و اجداد ہیں کیا؟ وہ جن کی مثالیں تورات اور انجیل میں دی گئی۔ کہا ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک گنو، کہا 4 ہیں، کہا ٹھیک ہے یہی لکھا ہوا ہے۔ کہا کپڑے کے کتنے پیوند ہیں اور چمڑے کے کتنے ہیں؟ کہا چمڑے کے 4 ہیں، کپڑے کے 13 ہیں۔ کہا چابیاں دے دو، یہی لکھا ہوا ہے۔ وَسَبُ الْخَلْقِ، کیا ہے؟ ایسے ہی ہے دھمک، ایسے ہی ہے دھمک کہ سرخ یاقوت کا بنی ہوئی جنت میں معراج کی رات دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت پہ قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ قام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان بھی کھڑے ہو کہا میری بھی 3 چیزیں سن لیجئے، کائنات کے امام۔ اور میں تم بولو کون ہے عثمان؟ عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی دیتا چلا جاتا۔ کہا تمہیں کیا پسند ہے؟ فرمایا اطعام الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ وکسوۃ العریان، ننگوں کو کپڑا پہنانا۔ غور کیجیے، وتلاوت القرآن، وتلاوت وتلاوت خدا کے لیے بولو، اللہ کے لیے 2-4 آیتیں صبح اٹھ کے پڑھ لیا کرو، قرآن سے محبت جوڑو۔ محبت جوڑی وتلاوت القرآن۔ آخری مرحلہ میں نے عرض کیا، تفصیل میں جاؤں گا تو بہت وقت لگ جائے گا، اور شیخ نے آنا ہے۔ نیزہ جب مارا، گھائل ہو کر جب گرے، یہ خون سینے کا قرآن مجید پہ گرا۔ آج بھی وہ ترکی میں وہ قرآن مجید موجود ہے۔ اور گھائل ہو کر جب گرے تو قرآن پر گرے۔ قرآن نے عثمان نے قرآن کو سینے سے لگا کر یاری۔ حضرات کچھ پیش تو کیجئے، بس ایسے ہی خالی خولی ٹکریں مار کے ہم کہتے ہیں نماز پڑھی ہے ہم نے، ٹکریں مار کے۔ یہ تو وقت نہیں ہے، اور میں بتاتا تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ ارے رب کے سامنے آئے ہو، وضو کیا، کلمہ شہادت پڑھا، تمہیں اعزازات ملے، تمہیں جنت کی بشارتیں ملی، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ٹھکڑک ٹھکڑک یہ ہو رہا ہے۔ بس 8 منٹ میں 4 رکعت۔ اہل حدیثوں کا امام بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اہل حدیثوں کا امام 8 منٹ میں 4 رکعتیں کھڑکا دی۔ وہ جی دنیا نہیں پیچھے نہیں ماندے کی کریے جی، وہ آندے نے یا تو ٹر جائے اتھوں بس مسیطے چھڑ جا، یا اس طرح نماز پڑھا۔ وہ بات سنو، خدا کا خوف کرو امامو۔ بڑا غصہ آتا ہے مجھے، ہلکی نمازیں پڑھا کے کیا پیش کیا ہے تم نے؟ کیا پیش کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یار خیال کری کہ لمبی پڑھائی تو او ناراض، چھوٹی پڑھائی تو او ناراض۔ اللہ اکبر، رکوع، سمع اللہ لمن حمدہ۔ یہ نماز ہے، یہ نماز ہے کس کی؟ یہ میرے امام ہیں، یہ امام مجھے نماز پڑھا رہے ہیں۔ خیالات کیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، کچھ تو خدا کا خوف ہو۔ ائمہ کرام، اور میں مولویوں کو کیا کہوں؟ مجھے اگلے دن جناب ملتان میں واقعہ سنایا، نہیں ہاتھ والا نہیں آئے گا آج، ہاتھ والا نہیں آئے گا۔ مولوی کا سنو، تقریر کر کے تشریف لا رہے ہیں، ایک جگہ سے ٹیلی فون آیا کہ حضرات مہربانی کریں درس دے دیں تھوڑا سا، آدھے پونے گھنٹے کا۔ کی دیو گے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کی دیو گے؟ 250 لوں گا۔ 50 کتنے؟ 50 کیا ہے؟ 50 روپے، 50,000۔ انہوں نے کہا حضرت 20 لے لیں۔ نہیں 25 نہیں، میں جا رہے ہوں۔ کیا رونا رو ہوں میں؟ اپنا رونا رو رہا ہوں، اپنا۔ کبھی
ٹھپ کے تو دیکھیں حضرت جی کو، گلوکار کی طرح بیانہ جاتا ہے پہلے 30,000، 3 سال پہلے ایک مولوی صاحب کو لیا گیا، 30,000 پہلے 10,000 بعد میں۔ حضرت خدا کا خوف کرو، اللہ کو جان دینی ہے، لوگوں کے لیے فکر آخرت ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، ہم تو جنتی ہیں۔ سنانے والے میرے بھائی، میں عرض کر رہا تھا وہ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت، میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کون کھڑے ہوئے؟ قام علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب، ابھی میں کہہ چکا ہوں۔ تربیت دیکھیے، کہا الخدمت للضیف، مہمان کی مہمان نوازی کرنا مجھے بڑا پسند ہے۔ والصوم فی السیف والضرب بالسیف، لڑنا اللہ کی راہ میں اور روزے رکھنا وہ بھی گرمیوں میں۔ حضرات بات تربیت کی آئی ہے تو عرض کرتا چلو، روزہ رکھا ہے 5 روٹیاں باندھی فضہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی، 5 روٹیاں رکھی ہوئی ہیں کہ سائل نے صدا دے دی، انا سائل، سائل آ گیا ہے، دیو اللہ کے نام پہ، حسن ادھر آؤ، روٹی اٹھاؤ اور دے دو جا۔ کہا بابا اگر اجازت ہو تو اپنی بھی دے دو، کہا ہاں دے دو۔ حضرت حسین اٹھے، کہا بابا اجازت ہو تو اپنی بھی دے دو، دے دو۔ بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں تم نے تو سیکھے ہوں گے آداب اللہ کے نام پہ دینے پہ اپنے باپ سے، میں نے سیکھے ہیں اپنے باپ سے، اٹھاؤ لے جاؤ۔ کیا ہے، کس دنیا میں رہ رہے ہیں میں اور آپ؟ کس دنیا میں؟ پیسہ پیسہ پیسہ، بس پیسہ۔ حضرت آپ کہتے ہیں ہاتھ ہاولا، ڈی جی خان میں تقریر ہوئی ایک حضرت جی کی، حضرت صاحب نام نہیں لوں گا، حضرت صاحب 50 لاکھ کی گاڑی میں آئے اور رات کے 1:30 بجے کھانا کھاتے ہوئے کہتے ہیں دل کرتا ہے او گڈی لئیے، وہ بندہ مجھے بتا رہا جس نے زیادہ کریں وہ گڈی 1 کروڑ کی آتی ہے۔ کیا ہے یہ، کیا ہے یہ؟ میں حضرت بات صاحب ہم نے بگاڑا ہے، ہم نے کہا تجھے اینج کر لو جنتی، کچھ نہ پڑھو جنتی، بے نماز ہو جاؤ جنتی۔ جنت ایسے رکھی، ایسے رکھی، پیش کر کچھ نمازیں، لا 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 لا، وہ کون سی زکاتیں، ان کے بہن کا حق کھائے بیٹھا ہے، بھائی کا حق کھائے بیٹھا ہے، فراڈ کیے بیٹھا ہے، دوسرے کا حق کھائے بیٹھا ہے، کہتا ہے جنتی ہوں۔ کہاں سے جنتی ہو جائے؟ کیسے؟ خدا کے لیے کیسے؟ میں نے آج جمعے میں کہا، میں نے کہا رب کو بھی منہ دکھانے جوگا رکھو اپنے آپ کو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ دوسرا زبان اپنے زبان میں ترجمہ اس کا یہ، وہ مینو بھی منہ دکھان جوگا رکھ لو، آ جاؤ لے آؤ، میرے سامنے بھی تو منہ لے کے آؤ۔ یہ کیسا منہ ہے؟ نامہ مال میں فراڈ، جھوٹ، عقیدہ کفارہ، 10 لاکھ اکٹھے کرو، حج کر لو، جیتا جاگتا جنتی ہے۔ خدا کے لیے، خدا کے لیے میرے نبی نے یہ تربیت نہیں کی۔ میرے تربیت نے، میرے نبی نے جن کی تربیت کی وہ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتا دوں طبقات ابن سعد کی روایت، تربیت دیکھیے۔ حضرت سفینہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بچھڑ گئے، لشکر سے بچھڑ گئے، شیر آ گیا، شیر، ان کا یقین تو دیکھیے، میرا اور آپ کا یقین بھی ہے، شیر آ گیا، آ رہا ہے، کھلا آ رہا ہے۔ انہیں یاد تھی آئے تھے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ارے موت آئے گی تو لمحہ بھر بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ آ رہا ہے، درندہ آ رہا ہے، ترنے والا ملے گا آدم کو۔ آیا کہا اسمع یا اسد، وہ شیر سن۔ شیر کی زبان کون سی؟ کون سی زبان ہے شیر کی؟ درندگی۔ یہ کس زبان میں کہہ رہے ہیں؟ عربی میں۔ اسمع یا اسد، وہ شیر سن، انا غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میرا حوالہ جاننا چاہتا؟ تو نے مجھے عام آدمی سمجھا؟ اٹھائیے طبقات ابن سعد کی روایات کو. شیر منہ بند کر کے اور دم ہلانے لگا کہ میرے اوپر بیٹھو. بٹھایا. یہ ہے تربیت. آج میں اور آپ بھی تربیت کر رہے ہیں اپنی اولاد کی. ہم سے گھر کی نہیں ہوتی, میرے نبی نے پوری امت کی کر دی. کیا ہے؟ بٹھا لیا, لشکر تک پہنچایا, تھوڑی دور رک کے ٹھہر گیا کہ صحابہ موجود ہیں, اشارہ کر دیا جا چلے جائیے, اپنوں میں مل جائیے. جا کر دھاڑ مار کر اپنی زبان میں کلمہ الوداعی کہہ کر واپس چلا گیا. کیا ہے یہ کیا ہے؟ ایمان کی طاقت پیدا کیجئے. میرے نبی نے وہ تربیت کی کہ ایمان کی طاقت اس انداز سے ہوئی کہ درندے بھی دم ہلانے لگے. لشکر ہے, رات ہو گئی. خالد بن ولید فرمانے لگے کہ لشکر کو ٹھہرانا تو ہے. شہر والوں سے پوچھا کوئی لشکر ہے کہاں؟ اس میں درندے زیادہ ہیں, یہاں مت جائیے گا, پھاڑ کھائیں گے. کہا اچھا, بورڈ لکھوایا ہے. کہا جنگل کے درندوں جانوروں سن لو, آج کی رات محمد کے غلاموں نے یہاں کاٹنی ہے, نکل جاؤ سارے کے سارے یہاں سے. تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے, حدیث کو اٹھا کے دیکھیے, سارے درندے اپنے بچے اٹھا کے نکل گئے وہاں سے, اور سلام کرتے ہوئے اپنی زبانوں میں جا رہے ہیں. فضائے بدر پیدا کر. فرشتے تیری نسبت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار. اب کیا ہے؟ گراج بھی ہو براہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. ہم بس پیسہ 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 اور کیا ہے؟ آئیے, چاروں خلفاء نے تو اپنے پیش کر دیے. اگلا مرحلہ آتا ہے جبرائیل علیہ السلام کا. فرمایا میرے اللہ نے مجھے بھیجا, میں بھی اپنی 3 چیزیں بتا دوں اور اللہ کی بھی 3 چیزیں بتا دوں, سن لیجئے. فرمایا ارسلنی اللہ لما سمع مقالتکم, جب اللہ نے یہ آپ کی مجلس کو سنا تو مجھے بھیج دیا کہ جائیں آپ بھی بتائیں. فرمایا لو کنت من اہل الدنیا, میں اگر دنیا والوں میں سے ہوتا تو 3 چیزیں مجھے پسند ہوتی. کون سی؟ ارشاد الضالین, ارشاد الضالین, گمراہوں کو راہ ہدایت دکھانا. کیسے؟ چٹی تیری داڑھی ہوگی, تینوں شرم نہیں ہوتی, نماز نہیں پڑھ سکتا. خدا کا خوف کیجیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, بالموعظۃ الحسنہ. حسن و حسین کا واقعہ موجود ہے نا, سفید ریش والے سے غلطی ہو رہی ہے وضو میں, کہتے ہیں بابا جی ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں, بتائیے گا غلطی کس کی؟ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. دونوں کا وضو دیکھا, بابا جی کہنے لگے غلطی میرے اندر ہے, تواڈے اندر نہیں. کیا ہو گیا؟ ہم کیسے کہتے ہیں, کیسے ہمیں تبلیغ کرتے ہیں, ماشاءاللہ ایڈا وڈا ہو گیا, حیا نہیں ہوتی. کیا ہے؟ کیا ہے؟ خدا کے لیے ارشاد الضالین ومعاونۃ علی اہل عیال الموسرین, تنگ دستوں کی مدد کرنا. کوئی آئے تو صحیح ہمارے پاس. سود لینے کے وہ طریقے نکال لیے ہم نے. ایک بیچارہ تنگ دست گیا کسی کے پاس کہ 1000 روپے دی لوڑ ہے, سستے وقت کی بات ہو رہی ہے, ختم. چلے ٹھیک ہے, میں یہ سنا کے ختم کر رہا ہوں. چلے اسے بھی نہیں سنا, میں آگے 3 باتیں اگلی سنا دیتا ہوں, ختم کرتا ہوں. پھر پتہ نہیں کب ہے شیخ نے حکم دے دیا, بابا جی ہوندے تو پھر گل وکری ہوں. انہاں دی مرضی ہے, کہاں سے بلاتے ہیں اور ٹائم کتنا دیتے ہیں, ان سے پوچھا کریں. اچھا جی, ومعاونۃ علی اہل عیال الموسرین والحب للغرباء والقانتین. جبرائیل فرماتے ہیں اگر میں دنیا والوں میں سے ہوتا تو جو لوگ قانت ہیں اور جو غرباء ہیں ان کی محبت میرے اندر ہوتی. اور 3 باتیں اللہ کی, البذل الاستطاع, جوان کی جوانی, بڑھاپے کا بڑھاپا, طاقت خرچ کرنا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکات دینا اللہ کو پسند. والصبر عند الفاقہ, اور اگر خدا نہ خاصہ تنگ دستی آ جائے تو فاقہ کر لینا اللہ کی رضا کے لیے. والبکاء عند الندامہ, اور اگر گناہ ہو جائے
تو گناہوں کی اللہ کے سامنے رو رو کر معافی مانگنا، یہ باتیں یہاں ختم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا ہے اور جو کچھ آپ نے سنا اللہ اسے قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی اولاد کی، اپنی اور دیگر افراد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔